برطانوی انسانی حقوق کے وکیل کا کہنا ہے کہ دبئی کے حکمران کے بھتیجے کی سابقہ بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ زیم جوادلی سے رابطہ منگل کو منقطع ہو گیا اور BBS کو بتایا گیا کہ دبئی میں ان کا گھر مقفل اور خالی ہے۔ مارلن منرو کی املاک اور دوستوں سے یادگاری سامان کی ایک نیلامی اس کی پیدائش کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر پہلے ہی ہزاروں ڈالر کی بولی لے چکی ہے۔ جمعرات کو شروع کی زندگی کی 185 اشیاء شامل ہیں۔ ماڈل اور اداکارہ کی زندگی کی 185 اشیاء شامل ہیں، جن میں 1950 کی دہائی کا شام کا پرس جس کی مالیت تقریباً $1,00,000 $74,000 ہے، شام کا گاؤن اور یہاں تک کہ اس کا ہونٹ پونڈ بھی شامل ہے۔ فرانسیسی ایرانی مصنف، مصور، ہدایت کار اور ایکٹوسٹ مارجن ستراپی، جو اپنے گرافک ناول سیریز اور فلم پرسیپولس کے لیے مشہور ہیں، 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ پیرس کے ایلیسی پیلس نے تصدیق کی ہے۔ اس نے پرسیپولس کے ساتھ عالمی سامعین کو مسحور کیا۔ محل نے کہا انہیں فرانسیسی ثقافت کی ایک سرکردہ شخصیت اور آزادی کے لیے وقف ایک فنکار قرار دیا، جس کے کام نے ایک عالمگیر پیغام دیا اور اس کی بے پناہ بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان آل سعود نے سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور توانائی کی عالمی منڈیوں میں استحکام پر زور دیا ہے، کیونکہ اوپیکس ایران اور یوکرین کی جنگوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل کے تیازمہ ہے جس نے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رکھا ہے۔ تیل کی برآمدات چین سے دوچار ہے اور متحدہ عرب امارات، جو تقریباً 60 سالوں سے اوپیک کا پاور ہاؤس ہے، نے اپریل میں آئل کارٹیل کو چھوڑ دیا۔ لیبیا کے سیکو شہری طرابلس میں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی UNHCR کے صدر دفتر کے باہر جمع ہوئے ہیں تاکہ غیر دستاویزی تارکین وطن کے خلاف احتجاج کی جا سکے، جن کا کہنا ہے کہ وہ لیبیا چھوڑ دیں۔ جمعرات کو مظاہرین نے لیبیا لیبیائیوں کا ہے کہ نعرے لگائے اور دارالحکومت میں UNHCR کے ہیڈ کوارٹر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہیں نشانیاں پکڑے ہوئے دیکھا گیا جس میں لکھا تھا، ہماری ملک سے محبت نسل پرستی نہیں ہے اور لیبیا دنیا کا کوڑا کرکٹ نہیں ہے۔ ہیلیون فیوژن اسٹارٹ اپ، جس کی حمایت سیم آلٹمین نے کی ہے، نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایک نئے فنڈنگ راؤنڈ میں 465 ملین اکٹھے کیے ہیں، جس کی کمپنی کی قدر 15.5 بلین ہے۔ کیش انفیوژن اس وقت اترتا ہے جب ہیلیون اپنے پہلے پاور پلانٹ اورین کو مکمل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اسٹارٹ اپ نے 2028 کے اوائل میں گرڈ میں فیوژن پاور کو تعینات کرنے کے لیے ایک جارحانہ ٹائم لائن ترتیب دی ہے، اگر وہ مائیکروسافٹ کے ساتھ اپنے معاہدے کی شرائط پر پورا اتر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ فنانس بل 2026 کے تحت روزمرہ اسکول اور دفتری سامان پر جنرل سیلز ٹیکس GST کو 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تجویز کو پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے اور اسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے کلیئرنس مل چکی ہے۔ ایک بار لاگو ہونے کے بعد نظر ثانی شدہ ٹیکس کی شرح 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گی۔ واشنگٹن، 3 سینئر ڈیموکریٹک رہنماؤں نے جمعرات کو امریکی سینیٹ میں اپنے ساتھیوں پر زور دیا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کے اقدام کی حمایت کرے۔ ڈیموکریٹک وہپ کیتھرین کلارک، اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اور کاکس کے چیئر پیٹ ایگلر نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ بدھ کے روز ایوان نمائندگان نے جنگی طاقتوں کی ایک قرارداد کامیابی کے ساتھ منظور کی اور یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سینیٹ کے ریپبلکن صحیح حکام کریں۔ کچھ عرصہ قبل ایکواڈور لاطینی امریکہ کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک تھا، اب یہ سب سے مہلک میں سے ایک ہے۔ کوکین کی اسمگلنگ کے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرتشدد منشیات کے کارٹیل دنیا بھر سے میکسیکو سے بلقان تک پہنچے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اپنی افرادی قوت کا ایک جامع جائزہ شروع کیا ہے اور تمام محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گریڈ BPS 1 سے BPS 16 میں منظور شدہ آسامیوں اور خالی آسامیوں کی تازہ ترین تفصیلات جمع کرائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد منظور شدہ عہدوں کا تازہ ترین ریکارڈ مرتب کرنا اور منظور شدہ عملے کے خلاف موجودہ افرادی قوت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس جائزے سے خالی آسامیوں، عملے کی کمی اور ایسے محکموں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے گی جہاں اضافی انسانی وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ MOFA نے جمعرات کو ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات کے دوران ایران کو
بیران کے جوہری پروگرام کے بارے میں معلومات شیئر کی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بے بنیاد اور کیساریوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور مزید کہا کہ 29 مئی کو واشنگٹن میں ہونے والی میٹنگ کے دوران کسی خفیہ معلومات کا تبادلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سچے اور خصوصی تعلقات کو سراہا، جو تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط ہے اور اس میں سلامتی، انسداد، دہشت گردی، توانائی اور سائنس سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ مفادات شامل ہیں۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز نے نوٹ کیا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن نے ہماری تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں قریب سے کام کیا، چاہے وہ 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہو یا 2001 سے 2021 تک دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی کہ برآمدات کی قیادت میں نمو کے اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ NTC کو ہدایت کی کہ وہ سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آفس PMO نے کہا۔ PMO کے وزیر اعظم شہباز نے جمعرات مجموعی اقتصادی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے نفاذ سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر اس حکومتی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ ICRs میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICR جیلوں میں قید فلسطینیوں سے ملنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ سنایا کہ ریڈ کراس کو قیدیوں سے ملنے سے روک کر حکومت اسرائیلی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس پالیسی کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ جنوری میں سان فرانسسکو میں ایک چور نے وائمو کا استعمال کرتے ہوئے یوگا کے کپڑے چوری کیے تھے اور پولیس ابھی تک انہیں پکڑ نہیں سکی۔ وسیع پیمانے پر تشویش کے پیش نظر یہ متضاد لگ سکتا ہے کہ وائمو گاڑیاں اور دیگر روبوٹیکسز سرویلنس مشینیں چلا رہے ہیں، لیکن جمعرات کو سان فرانسسکو کرونیکل کے ذریعے رپورٹ کردہ یہ دلچسپ معاملہ اس بات پر کچھ نئی کاروں کے ذریعے حاصل کی گئی فوٹیج کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے۔ جیسے ایپل کی ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس WDC 2026 قریب آ رہی ہے۔ اس سال ایپل نے ہمارے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کے ارد گرد جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ سری کے اوورہال سے لے کر ایپل انٹیلیجنس کی نئی اپ ڈیٹس تک انتظار کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سالانہ ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس پیر کو صبح 10 بجے PT 1 بجے شروع ہوگی۔ ETT1 ان کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ایونٹ ایپل ڈیولپر ایپ ایپل کی ویب سائٹ اور ایپل ڈیولپر YouTube چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ میٹا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ فیس بک پر ایک نیا AI تخلیق کار اسسٹنٹ متعارف کروا رہا ہے، جو تخلیق کاروں کو ان کے من کے انداز، کارکردگی، کمیونٹی اور اہداف کی بنیاد پر ذاتی کی سفارشات دے گا۔ تخلیق کاروں کو اپنی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے گا۔ تخلیق کاروں کو تجزیہ کرنا اکثر چارٹس اور ڈیش بورڈز کے ذریعے تجزیہ کرنا پڑتا ہے، لیکن نئے AI اسسٹنٹ کے ساتھ وہ فوری جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لوگ میرے تبصروں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میٹا کے اوور سائٹ بورڈ خود مختار گورننگ باڈی ٹک کمپنی کو پالیسی کی سفارشات کرتی ہے نے جمعرات کو کہا کہ میٹا کے اکاؤنٹ کو غیر فعال کرنے میں مناسب عمل نہیں ہے۔ خلاف ورزیاں بغیر کسی وضاحت کے ختم کر دی ہیں اور اپیلوں کے لیے بہت کم کسٹمر سپورٹ ہے۔ بورڈ، جس نے حال ہی میں 2028 تک اپنا کام جاری رکھنے کے لیے اضافی فنڈنگ حاصل کی، اس سال کے شروع میں میٹا کے اکاؤنٹ کی خلاف ورزیوں کی پالیسی کی قات کا آغاز کیا تاکہ ایک صحافی کے خلاف تشدد کی دھمکیوں کے معاملے کا جائزہ لیا جا سکے۔ بورڈ نے اتفاق کیا کہ میٹا خطرات کی شدت کی وجہ سے اکاؤنٹ کو مستقل طور پر غیر فعال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جمعرات کو فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلی جنس پر مبنی 2 الگ الگ آپریشنز آئیٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے کہا کہ کار دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 4 دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا، جو ریاست کی جانب سے قولہ دم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ارکان کو نامزد تحریک ترمان پاکس استعمال کی جانے والی اصطلاح کا حوالہ دیتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان انکوائری رپورٹس نے گومل یونیورسٹی میں مبینہ جعلی ڈگریوں، مالی بے ضابطگیوں اور عوامی سینکڑوں مشکوک ڈگریوں اور قابل اعتراض مالی لین دین کی سینکڑوں مشکوک ڈگریوں اور قابل اعتراض مالی لین دین کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جمعرات کو سامنے آیا۔ ڈان کی طرف سے دیکھی گئی سرکاری دستاویزات اور انکوائری رپورٹس کے مطابق
یہ تحقیقات خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن، آرکائیوز اور لائبریریز مینا خان آفریدی اداروں میں کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کو یقینی بنانے کی کوششوں کے تحت شروع کی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان قانون سازوں پر جوابی حملہ کیا ہے جنہوں نے انہیں ایران میں جنگ پر سرزنش بھیجنے کے حق میں ووٹ دیا تھا اور انہیں غیر محب وطن قرار دیا تھا۔ بدھ کے روز امریکی ایوان نمائندگان نے جنگ کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے درمیان ٹرمپ کو مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کے لیے ایک اقدام منظور کیا۔ اپنے خطاب کے باوجود کیوبا کے شوگر مل مالکان کی نیشنل ایسوسی ایشن کے صدر کبھی کیوبا نہیں گئے، نہ ہی وہ وہاں کوئی شوگر مل چلاتا ہے۔ میں یہاں میامی میں پلا بڑھا ہوں، نکولس جے گوٹیریز نے CNN کو بتایا۔ میرے والد نے کیوبا کی یہ محبت پیدا کی۔ جب وہ مر گئے تو وہ حیران رہ گئے کہ اس نے کتنی جڑیں پکڑ لی ہیں۔ 27 اپریل کو چند سو مظاہرین واشنگٹن DC میں ریاست ہائے متحدہ کی قابل قبول ہے جیسے نعرے درج تھے، اور مونسانٹو جانتا تھا اندر عدالت مونسانٹو کمپنی بمقابلہ ڈرنل کیس میں زبانی دلائل سن رہی تھی، جو مونسانٹو کی پیرنٹ کمپنی بائر پر ان الزامات پر مقدمہ کرنا مشکل بنا سکتا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جڑی بوٹی مار دوا گلائفوسیٹ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی صلاحیت پر لگام لگانے کے لیے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے پر ان کی ریپبلکن پارٹی کے اراکین سمیت قانون سازوں کی مذمت کی ہے۔ جمعرات کو یہ بیان امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایک نام نہاد جنگی طاقتوں کی قرارداد منظور کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا، جس کا مقصد کانگریس کی مزید منظوری کے بغیر ٹرمپ کے جنگ سازی کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس NHS کے عملے کو ان کی یونیفارم پر سیاسی بیجز بشمول فلسطینی حامی بیجز یہود دشمنی پر نظر ثانی کی سفارش کی گئی ہے۔ فلسطینیوں پر نظر ثانی کی سفارش کی گئی ہے۔ فلسطینیوں اسرائیل برطانوی سیاسی جماعتوں یا یہاں تک کہ فٹ بال ٹیموں کی حمایت کا اعلان کرنے والے بیجز کو کام پر نہیں پہنا جانا چاہیے، حکومت کے مشیر برائے سامیت مخالف جان مان نے جمعرات کو اپنے جائزے میں کہا۔ روسی نوجوان میرا اینڈریوا نے فرنچ اوپن میں ایک کشیدہ مقابلے میں یوکرین کی مارٹاکوسا کو 6-1 6-3 سے ہرا کر اپنے پہلے گرینڈ سلیم فائنل میں رسائی حاصل کی۔ اینڈریوا نے اپنا پہلا میچ پوائنٹ تبدیل کیا جب اس نے جمعرات کو ٹینس میچ کے لیے خدمات انجام دی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 فٹ بال کی بہترین صلاحیتوں میں سے کچھ کے لیے حتمی عمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس ٹورنامنٹ کے کچھ کھلاڑی اپنے چھٹے ورلڈ کپ میں حصہ لے کر مردوں کے فٹ بال کا ریکارڈ قائم کریں گے، لیکن عمر بڑھ رہی ہے اور دیگر کھلاڑی زخموں کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ویمو نے بدو نامی اسٹوریج کمپنی کے ساتھ کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں بجلی کے گھٹ کی خدمت کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ یہ معاہدہ اس سوال کا جواب دینے مدد کرتا ہے کہ ویمو کس طرح امریکہ کے ارد گرد تعینات ہزاروں روبوٹیکسز کے آخری زندگی کے علاج کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ان میں سے تقریباً سبھی فی الحال جاگوا I-PACE ایوس ہیں، حالانکہ کمپنی نے حال ہی میں چینی کار ساز کمپنی زیکر کی بنائی ہوئی محدود تعداد